جو اس کہانی میں چمکتا ہے وہ ہے فلائٹ لیٹنٹ، لیکن اس بار سعودی اور گولف کے ساتھ پاکستان نہیں بلکہ انڈیا فرنٹ پہ، اور تھنک ٹینکس میں ایک ہی شور مچ گیا کہ کیا سعودی عربیہ کو پاکستان کا نیوکل ویپن ملے گا؟ 1960 سے چھپا ہوا ایک راز، ایک ایسا رشتہ جو صرف فوج اور پیسوں تک محدود نہیں تھا بلکہ پورے مڈل ایسٹ کی سیاست کو ہلا دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ مکے کی مسجد الحرم کے خونی واقعے سے لے کر گلف وار کے بارود تک۔ 1967 میں جب اسرائیل اور عرب کی جنگ چلی، اسرائیلی جیٹس گرے اور ان میں سے 4 پاکستانی شاہین فلائٹ LT سیف العظم نے گرائے، جس نے عرب فرنٹ کا بیلنس پلٹ دیا۔ 2018 کے لون کے سہارے سے عمران خان سے سعودی کے ٹکراؤ تک اور انڈیا کا چھپ کے اپنا پلان سیٹ کرنا، یہ کہانی ڈپلومیسی کے ایک فائل نہیں، یہ اصلی جنگ ہے طاقت، وفاداری اور سروائیول کی۔ اور آج ہم کھولیں گے وہ سارے پردے، دیکھیں گے کیسے پرانے بھروسے بکھر گئے اور نئے دوست سامنے آئے، اور کیوں 2025 کے ایک پیکٹ نے صرف رولز نہیں بدلے بلکہ پورے کھیل کو ہی الٹا کر دیا۔ '60s کے دور میں جب سعودی عربیہ اپنی فوج کو ایک نیا روپ دے رہا تھا، تب نہ ہی ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس تھا اور نہ ہی وہ ملٹری انفراسٹرکچر جو ایک ماڈرن کنٹری کو چاہیے ہوتا ہے۔ تب پاکستان ان کے لیے ایک استاد بن کر سامنے آیا۔ پاکستانی فوج کے ٹرینرز، پائلٹس اور ایڈوائزرز سعودی عربیہ کی زمین پر پہنچے۔ انہوں نے صرف بیسک ٹریننگ ہی نہیں دی بلکہ سعودی آرمی کے کمانڈز اور آرگنائزیشن کو بھی ایک نیا رنگ دیا۔ اس وقت کے دور میں سعودی عربیہ کی رائل ایئر فورس پاکستانی پائلٹس کے ذریعے چلتی تھی، پھر چاہے وہ جیٹس ہوں یا ہیلی کاپٹر، سب کچھ پاکستانی ایکسپرٹیز کے سہارے ہوتے تھے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جو دھیرے دھیرے سعودی فوج کا بیک بون بن گیا۔ ہر سال نئی بیچ کے سعودی جوان پاکستان کے ٹریننگ سینٹرز میں آتے اور جو آفیسرز ان سے ٹرین ہو کر واپس جاتے، انہیں اپنی آرمی کے اندر ڈسپلن اور پروفیشنل کلر ملتا۔ 1960s کا یہ رشتہ ایک سمپل ملٹری ایکسچینج نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسے رشتے کی بنیاد تھا جہاں سعودی عربیہ اپنے سیکیورٹی کے لیے پاکستان پر بھروسہ کرتا تھا اور پاکستان اپنے اسلامی بھائی چارے کے تحت فوج کو اپنا استاد شاگرد والا رشتہ سمجھ کر سپورٹ کرتا تھا۔ اسی دور سے سعودی عربیہ کی آرمی کے اندر پاکستانی سٹائل کی ٹریننگ اور ڈسپلن بس گیا۔ یونیفارم سعودی کی تھی لیکن اندر سے نظام پاکستانی تھا۔ 1960s کے آگے چل کر ایک اور بڑا فیز سامنے آیا، 1967 کی عرب اور اسرائیل وار، یعنی کہ 6 days war۔ War with Iraq could begin at any moment۔ اس جنگ میں عرب کنٹریز کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت تھی اور پاکستان کے کچھ فوجی، خاص طور پر پائلٹس نے عرب ایئر فورسز کے ساتھ مل کر لڑائی میں حصہ لیا۔ ایک نام جو اس کہانی میں چمکتا ہے وہ ہے فلائٹ لیٹننٹ سیف العظم، ایک پاکستانی پائلٹ جو عراق اور جارڈن کے ایئر فورسز کے لیے ڈیٹیل پر گیا، اور اپنے مشن کے دوران انہوں نے 4 اسرائیلی فائٹر جیٹس کو مار گرایا۔ یہ وکٹری 3 الگ الگ عرب کنٹری، ایجپٹ، جارڈن اور عراق کے بہاف پر ریکارڈز ہوئی۔ یہ وکٹری صرف ایئر کرافٹس کا نقصان نہیں تھا، اسرائیل کے لیے ایک اسٹریٹجک اور مورل لاس تھا۔ ایئر کرافٹس کے گرنے سے بیٹل فیلڈ کا بیلنس تھوڑا ہل گیا، عرب سائڈ کو حوصلہ ملا اور اسرائیل کو اپنی ہوائی قوت کے بارے میں سوچنا پڑا۔ اس وجہ سے سیف العظم کو عرب دنیا میں عزت ملی اور ان کا نام ہیرو آف عرب نیشنز کے لقب سے یاد کیا گیا۔ یہ ہسٹری دکھاتی ہے کہ پاکستان کا رول صرف ٹریننگ تک ہی محدود نہیں بلکہ کبھی کبھی اس کا حصہ سیدھے فرنٹ لائن پر پہنچ جاتا ہے۔ چھوٹا ہی صحیح لیکن ایفیکچوئل ایکشنز کے ریجن پر گہرا اثر پڑا۔ اور پھر 1979 کا سال جب مکے کی مسجد حرم پر حملہ ہوا، پوری دنیا ہل اٹھی تھی، اور یہ واقعی نہ صرف سعودی سوسائٹی کے لیے شاک تھا بلکہ ان کی سیکیورٹی پر بھی سوال اٹھ گئے تھے۔ جب اندھیرے میں سچویشن بھیانک نظر آئی تو سعودی عربیہ کو ان جوانوں کی مدد چاہیے تھی جو بیٹل فیلڈ کی ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے، اور پھر پاکستانی ملٹری ایڈوائزرز اور کچھ خاص آپریشن اسپیشلسٹ جن میں اسپیشل فورس کے لوگ بھی شامل تھے، مدینہ مکہ کے قریب پہنچ گئے۔
انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ سمجھا ہی نہیں بلکہ ٹیکنیکل طور پر سعودی فورسز کو اربن کامبیٹ ریسکیو اور کوارڈینیشن میں گائیڈ کیا۔ یہ ہیلپ چھپی ہوئی یا خفیہ نہیں تھی مگر فارمل اناؤنسمنٹ شدت سے کم تھے۔ جو ہوا وہ ایک پریکٹیکل ٹیکنیکل پارٹنرشپ تھی، مگر پاکستان نے اپنے ایکسپیرینس اور اپنے ایکسپرٹیز سے سعودی فورسز کو ایک اسکل سیٹ دی جو ایک ایسے کمپلیکس آپریشن میں زندگی بچانے والی ثابت ہوئی۔ اور اس واقعے نے ایک نیا پہلو بھر کے دکھایا کہ پاکستان اور سعودی ملٹری کا رشتہ صرف کرمنل ہی نہیں بلکہ ضرورت کے وقت ڈیپینڈیبل اور ایکشن اورینٹیڈ بھی ہے۔ اور پھر 1980s کا دور تھا، مڈل ایسٹ میں ٹینشن گرمی پکڑ رہی تھی، ایران عراق وار، کھاڑی کے سمندری راستے اور سعودی عربیہ کی سیکیورٹی، سب کچھ ایک ہی وقت میں پریشر میں تھا۔ اسی دوران پاکستان نے اپنی دوستی کا ثبوت دیا۔ پاکستانی فوج کے ایڈوائزرز، پائلٹس اور گراؤنڈ یونٹس سعودی عربیہ کی زمین پر ڈپلوائے کیے گئے۔ یہ صرف ایک سمبولک پریزنس نہیں تھی بلکہ یہ ایک پریکٹیکل شیلڈ تھی جو سعودی عربیہ کو یہ یقین دلاتی کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ٹریننگ سینٹر سے لے کر بارڈر تک پاکستانی جوانوں کی موجودگی سعودی ڈیفنس کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ 1980s اور 1990s کی یہ ڈیولپمنٹ صرف ایک فوجی ڈیل نہیں تھی، یہ پاکستان سعودی بھائی چارے کا وہ ثبوت تھا جہاں پاکستان نے اپنی دوست کی رکشا کو اپنا فرض سمجھا۔ اس دور نے یہ تصویر بنائی کہ سعودی عربیہ کی زمین پر پاکستانی فوجیوں کی موجودگی ایک پرماننٹ پارٹنرشپ کی نشانی ہے۔ 2018 کا سال پاکستان کے لیے انتہائی مشکل تھا، ڈالر کی قیمت بڑھ رہی تھی، فارن ریزروز ختم ہونے کے قریب تھے، ملک کی اکانومی خود کے بوجھ تلے دب گئی تھی۔ اس وقت پاکستان نے اپنے پرانے دوست کی طرف دیکھا، سعودی عربیہ۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ترنت ریسپانس دیا اور پاکستان کی اکانومی کو ایک نئی لائف لائن ملی۔ سعودی نے پاکستان کو $3 بلین کا قرض دیا اور ساتھ ہی میں آئل امپورٹ فیسلٹی بھی فراہم کی، جس میں پاکستان کو ڈیفرڈ پیمنٹ پر تیل ملتا، یعنی کہ تیل پہلے لینا اور پیمنٹ بعد میں کرنا۔ یہ پیکج پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک آکسیجن سلنڈر تھا۔ اگر سعودی سہارا نہیں دیتا تو IMF کے بغیر پاکستان ڈیفالٹ کے قریب آ جاتا۔ اس ہیلپ نے عمران خان کی نئی حکومت کو تھوڑا وقت دیا تاکہ اکانومی کو سنبھلا جا سکے۔ 2020 میں پاکستان اور سعودی کا رشتہ ایک نئے امتحان سے گزرا۔ عمران خان کی حکومت نے کشمیر کے ایشوز کو لے کر سعودی عربیہ سے زیادہ ایگریسو اسٹینس لینے کی گزارش کی۔ عمران خان کا دعویٰ تھا کہ مسلم امہ کو ایک جٹ ہو کر انڈیا کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن ریاض کو ان کا یہ رویہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ سعودی عربیہ ہمیشہ اپنی فورن پالیسیز اپنے ریجنل اور اپنے اکانومک انٹرسٹ کے حساب سے چلاتا ہے، اور اس وقت انڈیا کے ساتھ ان کے تعلق بہتر ہو رہے تھے، لیکن عمران خان کی اس ڈیمانڈ نے سعودی کی لیڈرشپ کو ویزیبلی ناراض کر دیا۔ اور اس ناراضگی کا ثبوت تب ملا جب ریاض نے پاکستان سے اپنا $3 بلین والا قرض واپس کرنے کی ڈیمانڈ کی، اور وہ بھی وقت سے پہلے۔ اس اسٹیپ نے دنیا کو کلیئر میسج دیا کہ اب سعودی اور پاکستان کا رشتہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ 2020 کے آخر میں اور 2021 کے شروع میں ایک نیا چیپٹر لکھا گیا، لیکن اس بار سعودی اور گولف کے ساتھ پاکستان نہیں بلکہ انڈیا فرنٹ پہ تھا۔ دسمبر 2020 میں پہلی دفعہ انڈین آرمی چیف جنرل MM ناروا نے گولف کی وزٹس کی۔ یہ ایک ہسٹورک مومنٹ تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ہندوستان کا چیف جنرل سعودی عربیہ یا UAE نہیں گیا تھا۔ ناروانے کی ریاض اور ابوظہبی میں ہائی لیول کی ملاقات ہوئی، ڈیفنس کوآپریشن، جوائنٹ ٹریننگ اور ملٹری ایکسپیرینس پر بات چیت کی گئی۔ یہ صرف ایک عام ملاقات نہیں تھی بلکہ ایک کلیئر سگنل تھا کہ اب انڈیا گولف کی سیکیورٹی اور آرکیٹیکچر کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک وارننگ بیل تھی، جہاں پہلے سعودی ڈیفنس اور ٹریننگ پر پاکستان کا مونوپولی تھا، اب انڈیا بھی وہاں اپنی جگہ بلڈ کرنے لگا تھا۔ جب پاکستان اور سعودی عربیہ کا رشتہ کشمیر ایشوز کے چکر میں خراب ہوا، اسی وقت انڈیا نے اپنا سب سے بڑا اسٹریٹجک کارڈ کھیلا۔ ریاض کے سامنے انڈیا نے اپنا امیج ایک ریلائبل اور میچور پارٹنر کے طور پر رکھا۔ سعودی لیڈرشپ کو یہ دکھایا گیا کہ انڈیا صرف بزنس اور تیل کا حصہ دار نہیں بلکہ ڈیفنس اور ڈپلومیسی میں بھی ایک اسٹیبل چوائس بن سکتا ہے۔ یہ وہ پل تھا جہاں انڈیا نے سعودی عربیہ کے دل میں ایک نیا اسپیس بنایا، ایک ایسا اسپیس جو پہلے ہمیشہ پاکستان کے پاس تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، قسمت کا پہیہ کب پلٹ جائے کسی کو کیا پتا۔ ستمبر 2025 دنیا کی ہیڈ لائنز ایک ہی خبر سے گرم ہو گئیں۔ سعودی عربیہ اور پاکستان نے ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ اس پیکٹ نے دونوں ملکوں کے رشتے کو دوبارہ نئے لیول پر ہی نہیں لے گیا
بلکہ پورے سیکیورٹی ڈائنامکس کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ ریاض اور اسلام آباد نے صاف کہہ دیا کہ اب ڈیفنس کوآپریشن صرف ٹریننگ اور ایڈوائزر تک ہی محدود نہیں ہوگی، بلکہ اگر خطرہ ہوا تو دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے بڑی بات، اس ایگریمنٹ کے ساتھ ہی دنیا بھر میں یہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی کہ کیا سعودی عربیہ کو پاکستان سے ایک نیوکلیئر امبریلا ملنے والا ہے۔ رپورٹس نے اس پاسبلٹی کو ہائی لائٹ کیا اور میڈیا نے اسے ایک گیم چینجر کہہ دیا۔ 2025 کا یہ پیکٹ دنیا کو ایک کلیئر میسج دیتا ہے۔ سعودی پاکستان پارٹنرشپ اب صرف بھائی چارہ یا اکنامک پیکج تک نہیں، بلکہ ہارڈ سیکیورٹی الائنس میں بدل چکی ہے۔ جب سپٹمبر 2025 کا پاکستان سعودی ڈیفنس پیکٹ اناؤنس ہوا تو اس کے ترنت بعد ہی دنیا بھر کی میڈیا اور تھنک ٹینکس میں ایک ہی شور مچ گیا کہ کیا سعودی عربیہ کو پاکستان کا نیوکلیئر ویپن ملے گا۔ انٹرنیشنل رپورٹس اور ٹی وی ڈیبیٹس میں کھلے طور پر یہ بات اٹھی کہ پاکستان کا ایٹم بم اب اسلام آباد تک محدود نہیں بلکہ ریاض کو بھی کور کر سکتا ہے۔ کچھ ویسٹرن میڈیا ہاؤسز نے تو اسے اسلام آباد بوم ان ریاض پاکٹ تک کہہ دیا۔ 1960 سے چھپا ہوا ایک راز اب سامنے آیا۔ 1967 کے شاہین پائلٹس، جہاں فوج نے مدد کی، پیسے نے سہارا دیا اور پالیٹکس نے کھیل چلایا۔ مکے کی مسجد حرم کا طوفان، گولف کی لڑائی، 2018 کا لون لائف لائن اور 2013 کا ٹکراؤ سب اس کہانی کا حصہ تھا۔ اور پھر انڈیا نے چھپکے سے اپنا پلان سیٹ کیا اور 2025 کا ایک ایسا پیکٹ جس نے پورا میپ ہی بدل دیا۔ آج ہم نے دیکھا کہ بھروسہ ٹوٹ سکتا ہے، دوستی بکھر سکتی ہے، اور جب پاور کا کھیل شروع ہو جائے تو سب کچھ الٹا ہو سکتا ہے۔ یہ تھا پورا سچ۔ سوچو اس کو، سمجھو اس کو، کیونکہ آج جو سیف لگ رہا ہے کل اس کی طاقت صرف ایک بٹن پر ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔